السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پارہ نمبر 13 سورہ یوسف اور رکوع نمبر 5 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ ولما اور جب فصلت جدا ہوا عیرو قافلہ، قال ابوہم کہا ان کے والد نے، انی بے شک میں، لاجدو یقیناً میں پاتا ہوں، ریحہ یوسف یوسف علیہ السلام کی خوشبو، لولا اگر نہ، ان تفندون تو مجھے سٹھایا ہوا قرار دو۔ ولما اور جب فصلت تل لکھا ہوا ہے لیکن یہ اصل میں لفظ ہے فصلت، جدا ہوا۔ فاصلہ کا مطلب جدا ہونا، الگ ہونا ہوتا ہے۔ کہاں سے جدا ہوا؟ جب قافلہ مصر سے چلا تو ان کے والد یعنی یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ گئی۔ لولا بمعنی ہلا ہے، لولا کا یہاں معنی کیا لگے گا؟ اگر نہ۔ اور فند تفندون میں جو تا لگی ہوئی ہے یہ مضارع کی لگی ہوئی ہے، اور فندا کا مطلب ہوتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے عقل میں جو کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے انسان بہکی باتیں کرنے لگ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں فندا۔ ان تفندون تو مجھے یہ نہ کہو کہ میں بڑھاپے کی وجہ سے بہک گیا ہوں یا بہکی باتیں کر رہا ہوں، تو مجھے تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس میں دیکھیں ذرا غور کریں تو کتنی بڑی نشانی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو اس وقت تو اپنے بیٹے کی خوشبو نہ آئی جب وہ اسی شہر میں کنویں کے اندر تھے، اس وقت تو ان کو نہ پتہ چلا کہ میرا بیٹا یہی ہے، اسی شہر میں ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اتنی دور سے مصر سے ان کو خوشبو آ گئی یوسف علیہ السلام کی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جتنا چاہے علم عطا فرماتا ہے، اور ہر علم یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ قالو انہوں نے کہا، تاللہ اللہ کی قسم، انکا بے شک آپ، لفی یقیناً ہے، ضلالک القدیم اپنی پرانی غلطی میں۔ زلال سے مراد کیا ہے کہ آپ کو یوسف علیہ السلام سے جو بہت زیادہ محبت ہے نا، اس کی وجہ سے آپ کو اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ اتنی دیر سے آپ یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے رہے ہیں اور یوسف علیہ السلام کی محبت آپ کے دل میں ہے، وہ ختم نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی خوشبو ہے، حالانکہ وہ نہیں ہے۔ گھر والوں نے ایسا کہا نا۔ فلما پھر جب جاء البشیر جب آ گیا خوشخبری دینے والا، القاہ اس نے ڈال دی، علی وجہی ان کے چہرے پر۔ کیا ڈال دی؟ وہ قمیص، وہ کرتا جو وہ لے کر آیا تھا نا، وہ ڈال دیا۔ فتردا پھر وہ لوٹ آئے، بصیرا بینا یعنی وہ دیکھنے والے ہو گئے، ان کی بینائی واپس آ گئی۔ قالا کہا، علم کیا نہیں، اقول لکم میں نے کہا تھا تم کو، اقول یہ متکلم کا صیغہ ہے، انی بے شک میں، عالم میں جانتا ہوں، من اللہ اللہ سے، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ ظاہر ہے یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے، نبی تھے اللہ تعالیٰ کے، تو ان کے پاس وحی بھی آتی تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے ان باتوں کا علم ہے جو تم کو نہیں ہے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین۔ قالو انہوں نے کہا، یا ابانا استغفر لنا اے ہمارے والد ہمارے لیے بخشش مانگے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کی، انا کنا خاطئین بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ قال سوف استغفر لکم ربی یعقوب علیہ السلام نے کہا، ان قریب میں تمہارے لیے بخشش طلب کروں گا اپنے رب سے، انہ هو الغفور الرحیم بے شک وہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ فوراً دعا نہیں نہ کی، تو مقصد یہ تھا کہ رات کے پچھلے پہر میں جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص بندوں کی عبادت کرنے کا وقت ہے، اللہ سے اس وقت میں مغفرت طلب کروں گا۔ دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے بہت زیادہ زیادتی کی تھی، یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے اتنا عرصہ دور رکھا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ملایا نا ان کو، انہوں نے تو جدا کر دیا تھا، تو غم اتنا زیادہ تھا، فوراً اس لیے دعا نہیں کی، تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر دیا۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين۔ فلما پھر جب داخل ہوئے علی یوسف یوسف علیہ السلام پر، آوا جگہ دی، الہی اپنے پاس، ابویہ اپنے والدین کو، وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین اور کہا داخل ہو جو مصر میں
سرزمین مصر میں، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، آمینین امن کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ یعنی۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا لہ سجدا، اور بلند بٹھایا عرش پر اپنے والدین کو، وخروا اور گر پڑے، لہو اس کے لیے، سجدا سجدہ کرتے ہوئے، سجدے کی حالت میں۔ وقالا اور کہا، یا ابتی اے میرے والد، ھذا تعویل رؤیای من قبل، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے پہلے سے، قد جعلھا ربی حقا، اس کو کر دیا میرے رب نے سچا، وقد احسن بی، اور احسان کیا میرے ساتھ، اس جب اخرجنی من السجن، اس نے نکالا مجھے قید سے، وجاء بکم من البدو من بعد، اور لایا تم سب کو دیہات سے، گاؤں سے، اس کے بعد کے، ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، کہ اختلاف ڈال دیا تھا شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، لما یشاء، جس کے لیے وہ چاہے، انہ بے شک وہ، هو العلیم الحکیم، بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ لطیف کا معنی باریک بینی سے خبر رکھنے والا، اور لطیف کا معنی بہت زیادہ مشفق، مہربان اور بہترین تدبیر کرنے والا، یعنی وہ یوسف علیہ السلام اتنی پریشانیاں اٹھانے کے باوجود اپنے غموں کو یاد نہیں کر رہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کر رہے ہیں، اور بھائیوں پہ بھی کوئی الزام نہیں لگا رہے۔ وہ کہتے ہیں شیطان نے بھائیوں میں اور میرے درمیان اختلاف ڈال دیا تھا، اس لیے انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قید سے رہائی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں نہایت اچھی تدبیر عطا فرمائی، اور جو میرے خواب دیکھا تھا بچپن میں، اس کو اللہ تعالیٰ نے اچھی طرح سے پورا کیا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرتا ہے نا، اس میں شکر پیدا ہوتا ہے۔ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، ربی اے میرے رب، قد بلا شبہ، آتیتنی تو نے مجھے عطا کیا ہے، من الملک بادشاہت میں سے، وعلمتنی اور تو نے مجھے سکھایا، من تأویل الاحادیث باتوں کی تعبیر یعنی خوابوں کی تعبیر، احادیث باتیں ہوتا ہے لیکن یہاں پہ باتوں سے مراد خواب ہے، اور تعویل کا مطلب حقیقت، انجام، اور یہاں پہ حقیقت سے مراد یہاں پہ تعبیر ہے، خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا۔ فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا اور آخرت میں، توفنی مسلمہ، مجھے فوت کرنا مسلمان یعنی فرما برداری کی حالت میں، والحقنی بالصالحین، اور مجھے ملانا نیک لوگوں کے ساتھ۔ یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر رہے تھے، اس کے بعد انہوں نے یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے بادشاہی میں سے ایک حصہ دیا، ظاہر ہے آپ عزیز مصر تھے، مصر کے بادشاہ تو نہیں بنے تھے نا، تو بادشاہی میں حصہ تھا آپ کا، اور اس بات کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو میرا دنیا اور آخرت میں کارساز ہے، مجھے اس حالت میں فوت کرنا کہ میں تیرا فرما بردار ہوں، اور فوت ہونے کے بعد مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ہی ملانا، یہ دعا ہے۔ ذالک یہ من انباء الغیب نوحیہ الیک، ذالک یہ من انباء الغیب غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحیہ ہم وحی کرتے ہیں اس کو، الیک آپ کی طرف، وما کنتا اور نہیں تھے آپ، لدیہم ان کے پاس، اذ اجمعوا امرہم جب انہوں نے اتفاق کر لیا اپنے کام میں، اپنے معاملے میں، وہم یمکرون اور وہ چال چل رہے تھے، فریب کر رہے تھے۔ اس سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام آپ تو غیب کی خبروں کو نہیں جاننے والے، نہ آپ ان بھائیوں کے پاس تھے جب وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں خفیہ طور پر تدبیر کر رہے تھے، تو ہم نے آپ کو اس بات کی خبر دی۔ پھر اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تو غیب کی خبروں کا نہیں معلوم تھا، آپ کو تو نہیں پتا تھا یوسف علیہ السلام کیسے مصر آئے،
ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، ان کا کیا واقعہ تھا، ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہ ساری غیب کی خبروں میں سے ہیں، ہم جتنا چاہ رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور نہیں اکثر لوگ اگرچہ آپ حرص کریں ایمان لانے والے، یعنی آپ جتنا مرضی چاہ لیں، آپ ان کو ایمان لانے پر جتنا مرضی ان کو تبلیغ کر لیں، لیکن یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اور نہیں آپ ان سے مانگتے اس پر کوئی اجرت، یعنی آپ جو ان کو تبلیغ کر رہے ہیں اس پر کوئی اجرت تو نہیں مانگ رہے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں یہ مگر ذکر ہے، نصیحت ہے جہان والوں کے لیے، یعنی یہ جو قرآن ہے یہ لوگوں کے لیے ذکر ہے، نصیحت ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔